پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھے جنہوں نے دشمن کے ساتھ لڑتے وقت بھی اخلاقیات کو سامنے رکھا، جنگ کے میدان میں بھی اصول کو سامنے رکھا۔ آج تو کوئی اصول نہیں ہے، کوئی اخلاقیات نہیں ہے۔ فلسطین میں مسلمانوں کی بستیوں کو ویران کیا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے، وہاں فصلیں جو ہے ان کو بھی تباہ و برباد، ان کے جو گھر ہیں ان کو بھی زمین کے ساتھ ملایا جا رہا ہے۔ میرے نبی نے جنگ کے میدان میں بھی اخلاق کو ترجیح دی، اصولوں پر کاربند رہے۔ یہی پیغام جو ہے وہ امت مسلمہ کو بھی جو ہے وہ دیا، مگر یہاں جو امن کے دعوے دار بنتے ہیں وہ کس طرح ظلم و ستم جو ہے وہ کر رہے ہیں، وہاں اخلاقیات کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مجاہدین کو رخصت کرتے، جنگ کے لیے لڑنے کے لیے رخصت کرتے، میرے آقا فرماتے کہ بوڑھوں پر ظلم نہ کرنا، جنگ جیتو یا ہار جاؤ لیکن بڑھیا پہ ظلم نہیں کرنا، اور نابالغ بچے، چھوٹے جو بچے ہیں، جنگ جیتو یا نہ جیتو، جنگ جیتو یا ہار جاؤ لیکن بچوں پر ظلم میرے نبی نے فرمایا جنگ کے میدان پر بھی نہیں کرنا، جنگ کے میدان میں بھی بچوں پر ظلم نہیں کرنا۔ اور اسی طرح نبی پاک یہ وصیت کرتے کہ جب مال غنیمت جو ہے وہ کفر اپنا مال چھوڑ کر بھاگ جائے، اے میرے غلاموں وہ مال چوری نہیں کرنا بلکہ اس مال کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دینا ہے اور خیر کی بھلائی کی دعوت دیتے رہنا ہے۔ یہ اصول میرے نبی نے جو اپنے صحابہ کو سکھائے، صحابہ کرام نے وہ جنگ کے میدان میں بھی کر کے دکھائے۔ جنگ میں بھی جنگ اگرچہ ہارنے کی طرف بھی گئی لیکن پھر بھی اسلام نے اپنے اصول اور قانون جو ہے وہ بدلے نہیں۔ آگے جو میں حدیث سے آپ کو سناؤں گا آپ کو وہ نظر آئیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان جنگ میں بھی اصول اخلاق جو ہے وہ نہ چھوڑا۔ یہی وجہ ہے کہ کفار مکہ کی اولادیں جو تھی وہ میرے نبی کا اخلاق دیکھ کر اسلام کے اندر آئی، میرے نبی کی محبت دیکھ کر اسلام کے اندر جو ہے وہ آئی، دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئی۔ تو علامہ اقبال نے کیا کہا کہ ہے یا عیاں یورش تار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کے صنم خانے سے۔ یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ جہاں پہلے صنم خانہ تھا، کعبہ میں کتنے بت تھے؟ 360 بت تھے۔ پھر یہی جو کفر کے ساتھ مکہ بھرا ہوا تھا، یہ لوگ میرے نبی کے اخلاق